السلام علیکم دوستو، میں آپ کی خدمت میں حاضر محمد ستار باقر اپنے یوٹیوب چینل اسٹرالوجی ود MS باقر پہ۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو کا موضوع ہے برج میزان والوں کے لیے نومبر 2019 کیسا گزرے گا۔ تو دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ 1 تا 8 نومبر اس ہفتے آپ کے مزاج خوشگوار رہے گا، دوسروں کو بہتر مشورہ دیا کریں گے اور لوگ آپ سے مستفید بھی ہوں گے۔ انعامی اسکیموں کے ذریعے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہتر ثابت ہوگا۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی اور مخالف جنس کی طرف بھی توجہ بڑھے گی۔ غیر نصابی سرگرمیوں میں آپ کی کارکردگی بہتر رہے گی۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ تیزی سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہتا ہے۔ آغاز سال سے ہی سیارہ زحل کا قیام برج جدی میں ہے۔ یہ برج آپ کے حق میں وبال ہے، لیکن دوسری نظر سے دیکھا جائے تو اس برج کا حاکم سیارہ زحل آپ کے برج کے حاکم سیارہ زہرہ سے گہرا تعلق اور دوستی قائم کرتا ہے۔ مالی امور بھی اس ہفتے احتیاط طلب ہوں گے، مگر 22 مارچ 2020 تک زحل کا قیام برج جدی میں ہی رہے گا۔ 9 تا 16 نومبر آپ کے اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات پہلے کی نسبت زیادہ بہتری آ جائے گی۔ اگر ان کے متعلقہ کوئی کام ہے جو آپ کا رکا ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کی چند ایک خواہشات بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ قانونی نوعیت کے اگر کوئی کام ہے تو وہ حل نہ ہو سکیں گے۔ اندرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں، سفر ممکن ہے۔ آپ کا رجحان مذہبی کاموں کی طرف کم رہے گا۔ آپ کے اخراجات میں پہلے کی نسبت زیادہ اضافہ ہوگا۔ مختلف معاملات طے کرتے وقت آپ کو احتیاط کرنا ہوگی، ورنہ آپ کے ساتھ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ سفر کرنے سے حتی المکان آپ گریز کریں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اندرون خانہ کسی کی صحت کے خراب ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ ازدواجی امور کی انجام دہی حسب منشا ہوگی۔ میاں بیوی کے درمیان موافقت رہے گی اور اپنے اہل خانہ کی صحت بہتر رہے گی۔ غیر شادی شدہ افراد حسب منشا ازدواجی زندگی کی تکمیل میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ 17 تا 25 نومبر گھر میں خصوصی والدہ کے ساتھ وقت گزارنا پسند کریں گے۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ملیں گی اور معمولی باتوں پر اپنی خوشی کا اظہار کھل کر کریں گے۔ البتہ شریک حیات کے ساتھ وقتی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے۔ ساس اور سسرالی خاندان کے ساتھ کسی مسئلے پر تناؤ ہو سکتا ہے۔ مالی حالات قدرے بہتر رہیں گے۔ کسی کو دی ہوئی رقم بھی واپس مل سکتی ہے۔ کاروبار کے حوالے سے کوئی اہم فیصلہ لینے میں سست روی آپ کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ شراکتی کاروبار میں شریک کار کی وجہ سے بھی فائدہ ہوگا۔ اب آپ زہرہ مشترکان کے زیر اثر ہیں۔ تمام مالی اور کاروباری معاملات کے لحاظ سے خوش قسمت وقت ثابت ہوگا۔ اس وقت آمدنی میں اضافہ کرنے کے آپ کے پاس زیادہ مواقع میسر آئیں گے۔ ایسی اسکیمیں جنہیں آپ وقت سے پہلے چھوڑ چکے ہیں ان کو دوبارہ شروع کریں گے تو بہت سارا مالی فائدہ آپ کو ملے گا۔ 25 تا 30 نومبر مختلف خانوں اور دعوتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ صحت اچھی رہے گی۔ پر اثر گفتگو کیا کریں گے۔ کوئی نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں یا کرائے پر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے وقت اچھا ہے۔ وراثتی معاملات کے حوالے سے کوئی پریشانیاں تھیں تو وہ ختم ہو جائیں گی۔ بچوں کی وجہ سے خواہشات کی حصول ہوگا اور کاروبار میں لاپرواہی کی وجہ سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے معاہدات حسب منشا طے نہ پا سکیں گے۔ قانونی مسائل بھی الجھنا بھی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ دوسروں کی دخل اندازی کا موقع ہرگز نہ دیں ورنہ نقصان کا خدشہ ہے۔ نئے کاروبار کے اجراء سے بھی حتی المکان گریز کرے، البتہ ملازمتی فرائض کی بجا آوری سے فائدہ ملے گا۔ طبیعت میں متلون مزاجی پر بھی قابو پانے کی اشد ضرورت ہے اور دوسروں سے معاملات طے کرتے وقت اپنے جذبات قابو میں رکھیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے اور بنتے بنتے کام بگڑ سکتے ہیں۔ تو دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔